السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے آراب۔ آراب کسے کہتے ہیں؟ آراب کہتے ہیں حرکات کو، یعنی ان کو لگانے سے آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور لفظ میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو ہم آراب کے بارے میں جانیں گے وہ ہے زیر، زبر اور پیش کے بارے میں، اور ان کے استعمال سے کس طرح الفاظ میں، آواز میں اور معنی میں تبدیلی آتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آراب اردو زبان کے حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، یعنی پوری حروف تہجی آپ نے پڑھی ہوگی، یہ حروف تہجی کہلائی جاتی ہے، جو اصل میں ساکن ہوتے ہیں، یعنی حروف تہجی میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں، وہ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک ہی لے میں ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے حروف تہجی سنانے کو کہا جائے تو آپ ایک ہی روانی کے ساتھ سنا دیں گے۔ ان کو متحرک بنانے یا دوسرے الفاظ میں ان کو بولنے یا لکھ کر پڑھنے کے لیے ان حروف پر جو علامت لگاتے ہیں انہیں اعراب یا حرکات کہتے ہیں، یعنی جب یہ حروف کو حرکت میں لاتے ہیں تو ہم ان پر اعراب لاتے ہیں۔ جیسے بیس کے اوپر اگر ہم نے زبر لگایا تو کیا ہو جائے گا؟ با۔ الف کے نیچے زیر لگائے اے، پے کے اوپر پیش لگائے تو پو، یعنی آوازوں میں تبدیلی آ گئی۔ ان اعراب کے ذریعے ہی حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا اور ان کو صحیح پڑھنا ممکن ہے۔ اگر ہم یہ اعراب نہیں لگائیں گے تو ہم صحیح تلفظ نہیں جان سکیں گے، صحیح آواز میں پڑھ نہیں سکیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اور نون ہے، تو اگر ہم اس کو نیچے زیر نہیں ہوگا تو ہم اس کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکیں، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ زیر لگایا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ان پڑھیں گے۔ اسی طرح اعراب جو ہیں وہ آوازیں پیدا کرتے ہیں، یعنی ہر اعراب کی ایک اپنی آواز ہے جو لفظ کے ساتھ، اگر حروف کے ساتھ ہم لگائیں تو وہ ایک حرکت پیدا کر دیں گے، ایک نئی آواز پیدا کریں گے۔ اعراب یا حرکات اردو زبان میں اعراب یا حرکات کی مختلف شکلیں ہیں۔ اعراب کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم 3 کی بات کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اعراب ہوتے ہیں، جیسے مد ہے، تشدید ہے، یہ سب اعراب کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں زبر۔ زبر جو ہے وہ لائن کے اوپر لگتا ہے، زیر جو ہے وہ لائن کے نیچے لگتا ہے، پیش جو ہے وہ لائن کے اوپر لگتا ہے۔ زبر کی آواز آ، زیر کی آواز ای، پیش کی آواز او۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں سب سے پہلے زبر کے بارے میں۔ زبر حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے، الف کی آواز دیتا ہے، یعنی زبر جو ہے ہمیشہ حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور کس کی آواز دیتا ہے؟ الف کی آواز دیتا ہے۔ الف بے زبر اب، رے بے زبر رب، جیم بے زبر جب۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کی ہجے کریں، الف زبر آ، بے زبر با، جیم زبر جا۔ اب آپ نے دیکھا آخر سب کی آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ الف کی آوازیں آ رہی ہیں۔ زبر کی آواز کس سے مل رہی ہے؟ الف سے مل رہی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں زیر۔ زیر حروف کے نیچے لگایا جاتا ہے، یہ کی آواز دیتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ حروف کے نیچے لگتا ہے اور یہ کی آواز دیتا ہے۔ الف نون زیر ان، جیم نون زیر چن، کاف نون زیر کن، الف زیر اے، بے زیر بے، جیم زیر جے، یعنی سب میں زیر کی آواز کس سے مل رہی ہے؟ بڑی یہ سے مل رہی ہے۔ کس سے مل رہی ہے؟ بڑی یہ سے مل رہی ہے، یعنی اس حرکت کو لگانے سے آواز میں ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ اب ہم پڑھیں گے پیش کے بارے میں۔ پیش کیا ہوتا ہے؟ پیش حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے، واو کی آواز دیتا ہے، جیسے الف نون پیش ان، گاف لام پیش گل، چے پے پیش چپ۔ الف کے اوپر اگر پیش لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ او، بے پیش بو، جیم پیش جو، یعنی پیش کس کی آواز دے رہا ہے؟ واو کی آواز دے رہا ہے۔ اب
اعراب بدلنے سے معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی اعراب ہم لگاتے ہیں تو اس سے معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے بے لام بے پیش بو لام علی زبر لا، بلا، کیا لکھا ہوا ہے؟ بلا، بے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ پیش، بے کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو کیا لفظ بن گیا؟ بلا۔ اب یہاں پہ اس کے برابر میں ہے لفظ بے لام زبر بلا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیش اور زبر لگانے سے آواز میں کتنی تبدیلی آ گئی، بلا اور بلا، اور اس طرح سے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ جیسے بلا یعنی کوئی آپ کی امی آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کے استاد آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلا، بلا کہتے ہیں پریشانی یا مصیبت کو، آفت کو کہتے ہیں بلا۔ اور اسی طرح معنی میں دیکھیے پیش اور زبر لگانے سے دونوں کے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ اگر ہم یہ زبر اور پیش نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم صحیح لفظ پڑھ سکیں گے، نہ معنی سمجھ سکیں گے۔ اب یہاں پہ دوسرا لفظ ہے کھل، کھے لام زیر کھل، کھے کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر۔ اب اس کی برابر میں لفظ ہے کھے لام پیش کھل، کھے لام پیش کھل۔ اب دیکھیے یہاں پہ زیر اور پیش کی آواز ہے، کتنی تبدیلی لائی ہے معنی میں۔ کھل، جیسے پھول کھل رہا ہے، اور اسی طرح کھل، دروازہ کھل گیا ہے، یعنی ایک طرح سے معنی میں تبدیلی آ گئی زیر اور پیش سے۔ تل اور تل، تل آپ نے دیکھے ہوں گے، دانے سے ہوتے ہیں تل، اور اسی طرح انسان کے چہرے پہ اور کئی جگہ پہ بھی کچھ بلیک اسپاٹ ہوتے ہیں جن کو تل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تل جو ہوتا ہے جو اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، تل جو ہے وہ پکانے میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر آپ کے جو چہرے پہ ہوتا ہے وہ بلیک اسپاٹ اس کو بھی کہتے ہیں۔ تل یعنی امی پکوڑے تل رہی ہیں، امی فرائز تل رہی ہیں، یہ تلنا۔ کس، کاف سین زیر کس، کاف سین زبر کس۔ اب کس ہم سوال کرتے ہیں نا، یہ کس کے کپڑے ہیں، یہ کس کے جوتے ہیں، یہ کس کا بستہ ہے، اس طرح سوال کرتے ہیں نا، یہ کس وہ ہے۔ اب یہاں پہ کس، رسی کو کس کر باندھو، یعنی ایک طرح سے معنی دونوں کے تبدیل ہو گئے زیر اور زبر لگانے سے۔ اعراب، اعراب یعنی زیر زبر پیش آوازوں کو مختصر کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ معنی میں تبدیلی لاتے ہیں، اب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ آوازوں کو بھی مختصر کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ زیر اگر ہم لگائیں گے، یہاں پہ دین پڑھ رہے ہیں ہم بس، اگر ہم یہ ہٹا کے زیر لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ دن، دین۔ آپ ذرا اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، دن آپ نے مختصر الفاظ میں پڑھا۔ بھیڑ، اور ہم نے زیر لگایا بھیڑ، بھیڑ۔ اب زبر کا دیکھتے ہیں ہم، دال الف زبر دا، میم ساکن دام، اور اگر ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دال میم زبر دم۔ اب اس طرح تے علی زبر تا، لام ساکن تال، اگر ہم مختصر کرنا چاہیں تو تے کے اوپر زبر لگائیں، تے لام زبر تل۔ اب پیش کا دیکھتے ہیں، بے واو بو لام زبر لا، بولا۔ اب ہم پیش لگائیں گے تو بے پیش بو لام زبر لا، بلا۔ کھول، کھے واو زبر کھو لام ساکن کھول۔ اب یہ آپ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اب ہم اس کو مختصر کر کے پڑھیں گے تو کھل، کھے لام پیش کھل۔ یہ ہمیں ان سب الفاظ کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حروف کے اوپر جو ہم اعراب لگاتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ، درست الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی، اور کیا کہتے ہیں آپ غلط انداز میں آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اعراب کا درست استعمال کیا جائے۔ اگر درست استعمال نہیں کریں گے تو ہم اردو پڑھنے اور پھر لکھنے میں بھی ہمیں پریشانی ہوگی۔ اسی طرح آپ گھر میں بھی مشق کریے گا
کے اعراب لگانے کی اور اس کے مختلف آواز بنانے کی، زیر زبر پیش کی۔ شکریہ۔